الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم نصاب میں شامل مرزا اسد اللہ خان غالب کی غزل ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے کے شعروں کی تشریح کریں گے۔ شاعر کا مختصر تعارف: مرزا اسد اللہ خان غالب 1797 میں آگرہ میں پیدا ہوئے، 1869 میں دلی میں وفات پائی۔ نجم الدولہ دبیر الملک مرزا نوشہ اسد اللہ خان غالب، بہادر نظام جنگ، سن پیدائش 1797، سن وفات 1869۔ اردو زبان کے سب سے بڑے شاعروں میں ایک سمجھے جاتے ہیں۔ گلشن ادب کا عندلیب کہا جاتا ہے انہیں۔ یہ تسلیم شدہ بات ہے کہ 19ویں صدی غالب کی صدی ہے، جبکہ 18ویں صدی میر تقی میر کی اور 20ویں صدی علامہ اقبال کی۔ غالب کی عظمت کا راز صرف ان کی شاعری کے حسن اور بیان کی خوبی ہی میں نہیں، ان کا اصل کمال یہ ہے کہ وہ زندگی کے حقائق اور انسانی نفسیات کو گہرائی میں جا کر سمجھتے تھے اور بڑی سادگی سے عام لوگوں کے لیے بیان کر دیتے تھے۔ غالب جس پرآشوب دور میں پیدا ہوئے، اس میں انہوں نے مسلمانوں کی ایک عظیم سلطنت کو برباد ہوتے ہوئے اور باہر سے آئی ہوئی انگریز قوم کو ملک کے اقتدار پر چھاتے ہوئے دیکھا۔ غالباً یہی وہ پس منظر ہے جس نے ان کی نظر میں گہرائی اور فکر میں وسعت پیدا کی۔ غالب کے نزدیک شاعری معنی آفرینی ہے، قافیہ پیمائی نہیں۔ ابتدائی ماخذوں سے پتہ چلتا ہے کہ غالب کی شعر گوئی کا آغاز 1807 سے ہوا اور اولین تخلص اسد تھا، لیکن بعد ازاں انہوں نے ایک اور شاعر میر امانی جو مرزا رفیع سودا کے شاگرد تھے، ان کا تخلص بھی اسد تھا، تو کلام کی مشابہت کے بعد اپنا تخلص غالب اختیار کر لیا۔ تاہم شاعری میں کبھی کبھی اسد بطور تخلص کے ملتا ہے۔ 1816 سے غالب بطور تخلص استعمال کرنا شروع کیا، جو تا وقت آخر جاری رہا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ غالب کو ملنے کے لیے بنارس سے ایک شخص دلی آئے اور انہوں نے بارہا ایک شعر کی تعریف کی۔ غالب نے کہا، حضور وہ شعر سنا دیجئے۔ ان صاحب نے شعر پڑھا: اسد اس جفا پہ بتوں سے وفا کی، اسد اس جفا پہ بتوں سے وفا کی، میرے شعر شابش رحمت خدا کی۔ اب یہ شعر دراصل استاد الشہرا مرزا رفیع سودا کے شاگرد میر امانی کا تھا، وہ بھی اسد تخلص کرتے تھے اور اس شعر کو اسد اللہ خان غالب کے ساتھ منسوب کیا جا رہا تھا۔ تو غالب نے جب یہ شعر سنا تو کہا، اگر یہ شعر کسی اور اسد نے کہا ہے تو اس پر رحمت خدا کی، اور اگر میں نے کہا ہے تو مجھ پر لعنت خدا کی۔ اچھا، انہیں اپنے سخنور ہونے کا ادراک بھی تھا، اچھا سخنور ہونے کا۔ خود ہی کہتے ہیں کہ ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور ان کے شعروں کی ایسے پہلو دار ہیں، مضمون آفرینی اور متنوع شاعری کی انہوں نے، کہ ابھی تک نئے نئے مفاہیم اور مطالب ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ عبد الرحمن بن نوری نے بجاف کہا تھا کہ ہندوستان کی مقدس کتابیں دو ہیں، وید مقدس اور دیوان غالب۔
تو غالب کی شاعری میں بے پناہ وسعتیں ہیں، کہیں دشوار پسندی ہے تو کہیں پہلوداری ہے، اور غالب کے مزاج کی ایک خاص خوبی ظرافت بھی ہے، اس لیے الطاف حسین حالی نے انہیں حیوان ظریف قرار دیا تھا، اور وہی ظریفانہ عناصر بھی ان کی شاعری میں جھلکتے ہیں۔ ڈاکٹر سلیم اختر نے غالب کو ایک لاشعور کا شاعر قرار دیا، اور بھی بہت سارے ان کے بارے میں ابھی تک، کیونکہ ان کے شعروں کی تشریحات اور نئے نئے مطالب اور جہتیں اور مفاہیم سامنے آ بل رشید احمد صدیقی کی ایک بات یاد آ رہی ہے کہ مغلیہ دور نے ہمیں کیا دیا۔ رشید احمد صدیقی کے بقول مغلیہ دور نے ہمیں اردو زبان دی، تاج محل دیا اور غالب دیا۔ تو یہاں سے بھی ان کی عظمت کا اعتراف ہوتا ہے، اور ان کی شاعری کی ایک اہم خصوصیت محاکات ہے، یعنی کسی واقعے اور منظر کی تصویر کشی کرنا اور واقعات کی صورت گری کرنا ان کی شاعری میں اکثر ملتا ہے۔ پہلے شعر کو دیکھتے ہیں۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کام نکلے۔ خواہش پہ دم نکلنا، خواہش کے پورا ہونے میں جلدی کرنا، ارمان حسرت وہ خواہش جو پوری نہ ہو سکے۔ انسانی نفسیات اور فطرت کو بڑی خوبصورتی سے پیش کیا کہ میرے دل میں بے شمار خواہشیں ایسی ہیں جن کے پورا کرنے کے لیے دم نکلا جا رہا ہے۔ میری بہت سی خواہشیں اگرچہ پوری ہوئی ہیں لیکن پھر بھی وہ بہت کم ہیں۔ انسان خواہشات کا غلام ہے۔ اس دنیا رنگ و بو میں ہم ایسا دل لے کر آئے ہیں جو نفس ہمارا کا غلام ہے اور ہزاروں خواہشات اپنے اندر رکھتا ہے۔ دل کی سرزمین پر طرح طرح کے گلاب اگتے رہتے ہیں، اور ان خواہشات کی طلب میں انسان ساری عمر سرگرداں رہتا ہے۔ ان کے حصول میں ان دم نکلنے کو تیار۔ بے شک بہت سارے ارمان پورے بھی ہو جاتے ہیں، لیکن انسانی طبیعت کا خاصہ یہ ہے کہ وہ سیر ہی نہیں ہوتی، اور بہت سارے ارمان نکلنے سے رہ جاتے ہیں۔ بہت سارے خواب تعبیر کا چہرہ نہیں دیکھ سکتے۔ زندگی اور خواہش کا چولی دامن کا ساتھ ہے، لازم و ملزوم ہے۔ زندگی اور خواہشوں کی مثال دریا کے پانی اور کشتی سے دی جاتی ہے کہ کشتی انسانی زندگی اور دریا کا پانی خواہشات ہیں۔ پانی ضروری ہے کشتی کے چلنے کے لیے، زندگی کو متحرک رکھنے کے لیے خواہشات بھی لازم ہیں، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے کہ جب تک کشتی پانی کے اوپر چلتی رہے گی، رواں دواں رہے گی اور منزل مقصود کی طرف چلتی رہے گی، لیکن جب وہی پانی اگر کسی طرح ایسا ہوتا بھی ہے اکثر جو کشتیاں ڈوب جاتی ہیں، ملہا اور ناخداؤں سے پوچھئے تو بتائیں گے آپ کو کہ پانی کشتی کے اندر داخل ہو گیا۔ تو گویا جب ہم خواہشات کو اپنے اوپر سوار کر لیتے ہیں تو پھر ہم ایک غلط راستے کی طرف بھی چل نکلتے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ڈیزائرز آر گڈ سرونٹس بٹ بیڈ ماسٹرز۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا بہت پیارا قول ہے کہ ضرورتیں فقیر کی بھی کبھی پوری ہو جاتی ہیں، ضرورتیں فقیر کی بھی پوری ہو جاتی ہیں، لیکن خواہشیں بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہو سکتی۔ تو غالب بھی دیکھتا ہے، انسانی فطرت ہے کہ انسان پہلے خواہش کرتا ہے، کوئی آرزو کرتا ہے، وہ پوری ہو جاتی ہے تو ایک نیا ٹارگٹ، ایک نیا مشن، ایک نئی خواہش جو ہے
وہ ہمارے سامنے موجود ہوتی ہے، ہم اسے پورا کرنے کے بارے میں پہلی خواہش کو تو پوری ہو چکی ہوتی ہے تقریباً، تو دوسری میں اگر انسانی قلب ادنا سی خواہش کے پورا ہونے پر مطمئن ہو جاتے تو زندگی کی ساری رنگا رنگی اور کشمکش ختم ہو کر رہ جاتی اور زندگی کی حرکات جمود کی نیند سو جاتی۔ انسانی دل کوئی ننھی سی کلی نہیں کہ ایک شبنم کے قطرے کو دامن میں سمیٹ پر اس پر کانے ہو، گویا تمنائیں اور خواہشیں گو کہ زندگی کا بہت لازم حصہ ہیں۔ تمنا وہ تمنا ہے جو دل میں رہ جائے، جو مر کر بھی نہ پورا ہو اسے ارمان کہتے ہیں۔ ارمان وہ خواہش جو پوری نہیں ہو سکتی۔ مرزا غالب نے انسان کی اس تشنگی کا تذکرہ بڑی خوبصورتی سے، بڑے فنکارانہ لطافت سے، بڑے حسن بیان سے پیش کیا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ قبر کی مٹی تلک انسان خواہشات کی تکمیل کے سلسلے میں سرگرداں رہتا ہے۔ انسان کی خواہشوں کی کوئی انتہا نہیں، 2 گز زمیں کبھی چاہیے 2 گز کفن بھی، اور آخر بہادر شاہ ظفر میں نے کہا تھا کہ ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں، اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں۔ اور ایک بڑا خوبصورت شعر اور یاد آ رہا ہے کہ حسرتوں کا ہو گیا اس قدر دل میں ہجوم، سانس رستہ ڈھونڈتی ہے آنے جانے کے لیے۔ اور ایک اور کہ دنیا جسے کہتے ہیں جادو کا کھلونا ہے، مل جائے تو مٹی ہے، کھو جائے تو سونا ہے۔ تو غالب بھی کہتے ہیں کہ میرے اندر بھی خواہشیں ابھی ایسی ہیں جو زیر تکمیل ہیں، اور ان کی تکمیل میں میری سانس نکلے جا رہی ہے، اور میں ان کو پورا کرنے میں مرے جا رہا ہوں۔ تو غالب کی قصر شاہی دوسرا شعر دیکھیے: ڈرے کیوں میرا قاتل کیا رہے گا اس کی گردن پر، وہ خون جو چشم تر سے عمر بھر یوں دم بدم نکلے۔ الفاظ میں نہیں دیکھ لیتے ہیں۔ گردن پر خون ہونا، قتل کا الزام لگنا۔ چشم تر، چشم آنکھ کو کہتے ہیں، تر آنکھ، نم آنکھ، آنسوؤں بھری آنکھ، گیلی آنکھ۔ دم بدم، ہر وقت متواتر، لمحہ با لمحہ۔ اب پہلے اس کے مفہوم کو دیکھ لیتے ہیں۔ غالب فرماتے ہیں کیا میرا قاتل مجھے قتل کرنے سے اس لیے خوف زدہ ہے کہ اس کی گردن پر میرا خون ہوگا؟ سوالیہ استفہامی انداز ہے۔ وہ خوف زدہ نہ ہو، یہ خون تو مسلسل میری آنکھوں سے بہہ رہا ہے۔ اور واقعہ بھی یہی ہے کہ محبوب کی کا جدائی بے مرفتی اور بدلہادی کی وجہ سے خون کے آنسو رونا، یہ روایتی مضمون ہے، وتیرہ رہا ہے عشاق کا۔ تو شاعر کہتا ہے کہ میرا قاتل، میرا دلدار، میرا محبوب مجھے قتل کرنے سے شاید اس لیے گھبرا رہا ہے کہ میرا خون اس کی گردن پر ہوگا اور میرے قتل سے وہ گرفتار ہوگا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ خوف بالکل فضول اور بے معنی ہے، کیونکہ میرا خون تو ساری زندگی میری گیلی آنکھوں سے مسلسل بہہ رہا ہے۔
میں تو بہت عرصے سے خون کے آنسو رو رہا ہوں۔ ویسے اس کا ایک شعر ہے کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا۔ یا اسی ضمن میں غالب کا اپنا ایک اور شعر ہے کہ رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جب آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو لہو کیا ہے۔ تو غالب بھی طنز اور ظرافت بھی اس شعر میں ملتی ہے کہ میرے قاتل کو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، کیونکہ اس قتل کی ذمہ داری اس کی گردن پر عائد نہیں ہوگی۔ اس نے مجھے کوئی تیغ اور خنجر سے تھوڑا قتل کرنا ہے۔ محبوب تو اپنے عشاق کو اپنی تیغ نظر، ناز و ادا اور تغافل کی تلوار سے قتل کرتا ہے، اور ظاہر ہے پھر خون کا دھبا تو نہیں رہتا اس کی آستین پر۔ تو اس وجہ سے قتل کا یہ جو انداز ہے یہ تو پوشیدہ رہتا ہے، اس کا کوئی ثبوت بھی نہیں رہتا، اور میں تو ساری عمر خون روتا رہا ہوں۔ اگر میں مر گیا تو اس کا الزام میرے محبوب پر نہیں آئے گا، اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ اس کی ستم گری اور جفاکاری سے ہی مرے گا، لیکن قاتل جو ہے اس کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بری الذمہ قرار پائے گا، کیونکہ اس کی گردن پر میرا جو خون ہے وہ نہیں آئے گا، قتل کا الزام اس پر نہیں آئے گا۔ تو جدت ترازی، جیسے کہ پہلے گزارش کی کہ یہ ایک غالب کے ہاں قصر شاعری کی جو بنیاد ہے وہ یہاں ملتی ہے۔ ایک آدھ شعر: خنجر سے کرو بات نہ تلوار سے پوچھو، میں قتل ہوا کیسے میرے یار سے پوچھو۔ تو حالی نے بھی بڑا خوبصورت کہا تھا اس کے بارے میں، غالب کے بارے میں، کہ غالب عام روش سے ہٹ کر چلتے ہیں۔ تیسرا شعر: نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے ہیں، لیکن بہت بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ خلد کہتے ہیں جنت کو، بہشت کو، آبرو عزت کو سابقہ لگا دیا، بے آبرو بے عزت، کوچہ کہتے ہیں گلی کو۔ تلمیحاتی شعر ہے: آدم پہلا انسان جو تمام انسانوں کا باپ اور مورث اعلیٰ ہے۔ جیسے خلد اور آدم کا ذکر آتا ہے تو واقعہ جنت سے نکلنے کا، نکال لے جانے کا ذہن میں کی سکرین پر نمودار ہوتا ہے۔ تو تلمیح استعمال ہوئی۔ غالب جنت سے حضرت آدم کے نکلنے واقعے کو منفرد انداز میں پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہم برسوں سے یہ سنتے آئے ہیں کہ حضرت آدم کو خدا کے ایک حکم کی تعمیل نہ کر سکنے کے باعث جنت سے نکل جانے کا حکم دیا گیا، لیکن یہ کوئی اتنی بے آبرو ہونے کی بات اتنی نہیں جتنی ہمارے ساتھ جو واقعہ پیش آیا کہ ہمیں اپنے محبوب کے کوچے سے بے عزت اور بے آبرو ہو کر نکال دیا گیا۔ جس انداز سے مجھے لوگوں نے سازش کر کے اس گلی سے دھکے دے کر نکالا اور لاتعداد لوگ میرا تماشا دیکھنے کے لیے کھڑے تھے، تو میری وہ بےعزتی ناقابل بیان ہے۔ آدم کی بے آبروئی اس کے مقابلے میں بہت ہی کم ہے، یعنی کمال مضمون باندھا ہے، مضمون آفرینی غالب کے بعد تو ختم ہے۔
اور اس ضمن میں ایک آدھ شعر کہ یوں اٹھے آہا اس گلی سے ہم، جیسے کوئی جہاں سے اٹھتا ہے۔ اور ایک اور شعر کہ دل مجھے اس گلی میں لے جا کر اور بھی خاک میں ملا لایا، یا میں نے کہا کہ بزم ناز چاہیے غیر سے تہی، سن کے ستم ظریف نے مجھ کو اٹھا دیا کہ یوں۔ دیکھتے ہیں بھرم کھل جائے ظالم تیری قامت کی درازی کا، اگر اس طرح پر پیچ و خم کا پیچ و خم نکلے۔ الفاظ میں نہیں دیکھی، بھرم کھلنا، بھرم کھلنا، بھرم کھلنا حقیقت ظاہر ہونا، راز افشاں ہونا، کو چھپی ہوئی بات سامنے آ جانا۔ قامت قد کو کہتے ہیں، درازی طوالت اور لمبائی کو کہتے ہیں، دراز قامت بڑی قامت والا قد والا۔ تورا پر پیچ، تورا خمدار پگڑی، بال دیے جاتے ہیں پگڑی کے، پیچ و خم بال اتار چڑھاؤ، یہ بھی مضمون نفرینی ہے۔ پہلے اس کا مفہوم دیکھ لیتے ہیں۔ غالب فرماتے ہیں کہ اگر تمہاری بلدار زلفوں کے پیچ و خم کھول دیے جائیں تو تمہاری درازی قد کا بھید کھل جائے گا۔ غالب کہنا یہ چاہتا ہے کہ اے میرے محبوب، گرچہ کہ تمہاری دراز قامتی پر ایک جہاں مرتا ہے، لیکن تمہاری زلفیں تمہارے قد و قامت سے بھی کہیں بڑی ہیں، جس کو تو نے پیچ و خم دے کے سنبھالا ہوا ہے۔ غالب نے دراصل بڑی عمدگی سے محبوب کی زلفوں کی تعریف بھی کی ہے۔ وہ بتانا چاہتے ہیں کہ محبوب کے بال جو بہت گھنے، لمبے اور گھنگریالے ہیں، زلفوں کا بلدار یا گھنگرالا ہونا اردو شاعری میں خوبصورتی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے غالب نے ترائے پرپیچ و خم کی ترکیب استعمال کی ہے، جس کا مطلب بالدار بال ہیں خم کھاتے ہوئے۔ غالب نے ایک منفرد انداز میں بڑی خوبصورتی سے محبوب کی زلفوں کا موازنہ محبوب کے قد سے کیا ہے۔ کہ محبوب کو اپنی طویل قامتی کا بہت بھرم ہے اور وہ اس پر مغرور ہے، لیکن اس کی زلفیں اس کے قد سے لمبی ہیں۔ اس کی دراز قامتی اس وقت تک ہے جب تک وہ اپنی زلفوں کو پیچ و خم ڈال کر باندھ لے۔ اگر ان کو کھول دیا جائے تو محبوب کی درازی قد کا بھرم کھل جائے گا اور اصلیت ظاہر ہو جائے گی۔ زلفیں اگر توازن اور اعتدال کی حد میں رہیں تو حسین ہیں، لیکن اگر وہ محبوب کی کمر سے بہت نیچے آ جائیں تو پھر معاملہ جو ہے وہ دراز قادی کا ختم ہو جاتا ہے، دراز قامتی کا۔ یعنی کہنا یہ چاہتا ہے کہ محبوب کا جو قد ہے وہ زیادہ بڑا نہیں ہے اور اس کی زلفیں اس کے قد سے لمبی ہیں۔ اس ضمن میں ایک دو شعر جو ہیں کہ زلف لہرا کے وہ جب سرے بازار چلے، غل اٹھا شور مچا مار چلے۔ یا ایک بڑا اور خوبصورت شعر ہے کہ الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں، لو آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا۔ پانچواں شعر دیکھتے ہیں
کہ ہوئی جن سے توقع خستگی کی داد پانے کی، ہوئی جن سے توقع خستگی کی داد پانے کی، وہ ہم سے بھی زیادہ خستہ تیغ ستم نکلے۔ غالب فرماتے ہیں کہ عالم روزگار اور حوادث زمانہ کے ہاتھوں مجبور ہو کر ہم میں چند لوگوں سے توقع تھی کہ وہ ہماری خستگی کی داد دیں گے، ہماری مدد کریں گے، ہمارے زخموں پر مرہم رکھیں گے اور مصیبت کے وقت ہمارے کام آئیں گے۔ لیکن جب ہم ان کے پاس گئے اور اپنا حال بیان کیا تو وہ تو ہم سے بھی زیادہ تیغ ستم کے زخمی اور غموں کے مارے تھے۔ انہوں نے جب اپنا حال بتایا تو ہم نے دیکھا کہ وہ ہم سے بھی زیادہ مجبور، بے کس اور گھائل اور زخمی اور افسردہ اور مصیبت زدہ ہیں۔ ایک شعر ہے کہ اس بستی میں بھلا کون تمہارے آنسو پوچھے گا، جس کو دیکھو اس کا دامن بھیگا لگتا ہے۔ تو گویا اب داد رسی والا کوئی نہیں ہے، جس کو دیکھو وہ خود ہی کسی مصیبت میں گرفتار ہے، خود ہی کسی تکلیف میں، کسی بیماری میں، کسی الجھن میں، آسمان کی آفتوں کا مارا ہوا ہے۔ تو غالب کہتے ہیں کہ میں نے جب بھی کسی سے اپنا غم بیان کیا تو وہ مجھ سے بھی زیادہ ستم رسیدہ نکلا۔ غالب کا ایک شعر ہے کہ یہ لاش بے کفن اسد خستہ جاں کی ہے، حق مغفرت کرے عجب آزاد مرد تھا۔ اور ناصر کاظمی کا ایک شعر ہے کہ ہر کوئی اپنے غم میں ہے مصروف، کس کو درد آشنا کہے کوئی۔ تو جن لوگوں سے ہمیں امید تھی کہ ہماری خستگی اور درد مندی کی داد دیں گے، ہماری چارہ جوئی کریں گے، جب ہم نے اپنا درد ان کے سامنے بیان کیا تو انہوں نے اپنی درد بھری داستان سنائی، جس سے معلوم ہوا کہ وہ تو ہم سے بھی زیادہ فلک زدہ اور ستم رسیدہ ہیں۔ اچھا، یہ ایک بات کلیئر کرتا جاؤں کہ یہ جو غالب کی اصل غزل ہے اس میں شعر زیادہ ہیں۔ نصاب میں ہمیشہ نظم ہے، سبق ہے، غزل ہے، اس کا کوئی نہ کوئی حصہ جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ یہ جو ترتیب کے لحاظ سے 5واں شعر وہاں پہ نہیں ہوگا۔ اب اس کو تھوڑا سا اس تناظر میں دیکھیں کہ غالب کی اپنی زندگی جو تھی وہ کن مصائب و آلام میں گھرا رہا، ساری زندگی جو ہے وہ اس شعر کی عملی تفسیر تھی۔ انہوں نے جس سہارے کی طرف ہاتھ بڑھایا وہ سہارا ٹوٹ گیا، جس سے دستگیری کی خواہش کی وہ خود بے بس ہو گیا، جس سے امیدیں وابستہ کیں وہ خود بے امید ہو گیا۔ اور یہی شاعر کی زندگی کا المیہ ہے جو اس نے اپنے شعر میں بیان کیا ہے، یعنی بچپن، یتیمی، روزگار کا مسئلہ اور ایام پیری، بوڑھا ہو گیا، غدر 1857 کے بعد تو اور زندگی مشکل ہو گئی، عزیز و اقارب کو قتل ہوتے دیکھا، ایک تہذیب کو مٹتے ہوئے دیکھا، اپنے بھانجے عارف کو لے پالک اور وہ بیچارہ بھی جوانی میں فوت ہو گیا جو اس کا بھانجا تھا، بھانجا یا بھتیجا، پنشن کا بند ہو جانا، اس کے لیے بھاگنا، در در کی خاک چھاننی، اولاد کی محرومی جو ہے، مصیبتوں اور تکلیفوں کا ایک آسمان اس کے سر پہ تھا، وہ بیان کیا ہے۔ لیکن غالب اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ جب ایک تسلی دینے کے لیے کہ اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو مجھ سے بھی زیادہ خستہ حال ہیں۔ اور نصاب غزل کا چھٹا شعر، محبت میں نہیں ہے فرق جینے اور مرنے کا، اسی کو دیکھ کر جیتے ہیں جس کا پھر پہ دم نکلے۔ جدت ترازی ہے، پھر دیکھیے، جدت ادا کے امام کہلائے جاتے ہیں غالب۔ تو مرزا غالب نے اپنی شاعری کو گنجینہ معنی کا طلسم کہا تھا۔ یہ شعر اس کے دعوے کی دلیل کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے۔ بظاہر الفاظ سادہ ہیں
لیکن مضمون بالکل نیا ہے اور غالب کی جدت تخیل کی خوبصورت مثال ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ محبت میں مرنا اور جینا برابر ہے، دونوں حالتوں میں کوئی فرق نہیں ہے، اسے مرنا بھی مشکل ہے، اسے جینا بھی مشکل ہے، جو تم کو دیکھ کر جیتا ہو اور تم پر ہی مرتا ہو۔ شعر میں لفظ کافر کا استعمال محبوب کے لیے ہوا ہے۔ ہماری زندگی کا انحصار محبوب کو دیکھنا ہے۔ اچھا، اس شعر میں پہلو داری بھی ہے اور سادگی بھی ہے، یعنی جس پر ہم مرتے ہیں اس کو دیکھ کر ہمارا دم نکلتا ہے اور اس کی بے وفائیوں نے ہمیں موت کے منہ میں پہنچا دیا ہے، وہی ہماری زندگی کا باعث بھی ہے، اور اسے اگر نہ دیکھا جائے تو حالت غیر ہو جاتی ہے اور مرنے جاں بلب ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس کا وجود میری زندگی کے لیے ضروری بھی ہے۔ اس اعتبار سے عشق میں جینا اور مرنا برابر ہیں، اور غالب نے بہت خوبصورت انداز میں یہ بات بیان کی ہے۔ اس طرح کوئی اور اس رنگ میں بیان نہیں کر سکتا، اگرچہ کہ کوشش کی گئی۔ جی، کہاں مے خانے کا دروازہ غالب اور کہاں واعظ، پر اتنا جانتے ہیں کل وہ جاتا تھا کہ ہم نکلے۔ اچھا، اردو شاعری میں ناصح اور واعظ اور نصیحت کرنے والے کو طنز و تشنیع کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ پہلے الفاظ میں نے بھی دیکھ لیجیے، مے خانہ شراب خانہ، واعظ واعظ کرنے والا، نصیحت کرنے والا، مبلغ۔ تو شاعر کا یہ بھی پسندیدہ، شعراء کرام کا یہ مرغوب مضمون رہا ہے، واعظین کو پر طنز کرنا اور منافقین پر طنز کرنا۔ تو کہنا یہ چاہتا ہے کہ واعظ تو ہمیں خود روکتا تھا کہ آپ شراب نہ پئیں، شراب نوشی سے منع کرتا تھا، لیکن وہ تو ہم سے بھی زیادہ شراب کا رسیہ نکلا۔ گویا اس کی قول و فعل میں تضاد ہے، منافقانہ رویہ ہے، ریاکاری ہے۔ دوسروں کو منع کرتے ہیں لیکن وہی کام خود بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ کہنا یہ چاہتا ہے کہ کہاں مے خانے کا دروازہ غالب، کہ میں تو یہ سمجھتا تھا کہ واعظ جو ہے اس کا بھلا مے خانے کے ساتھ کیا تعلق ہوگا اور اس کا کیا لینا دینا، وہ تو یہاں آتا ہی نہیں ہوگا، دونوں میں کوئی میل نہیں۔ لیکن کل کی بات ہے کہ ہم نے انہیں مے خانے میں جاتے دیکھا کہ جب میں نکل رہا تھا مے خانے سے تو میں نے دیکھا کہ حضرت واعظ مے خانے میں داخل ہو رہے تھے۔ گویا غالب طنزاً کہہ رہے ہیں کہ واعظ کی پارسائی کی جس قدر دھوم ہے ہم اس سے بے خبر نہیں ہیں۔ شعر دیکھیے کہ رند ہیں پارسا سے ڈرتے ہیں، بادہ کش ہیں ریاض سے ڈرتے ہیں۔ یا ایک اور شعر کہ وہ بھی اپنے قبیل کا نکلا، ہم جسے پارسا سمجھتے تھے۔ یا پھر ایک اور شعر دیکھ لیجئے کہ وہ بھی کہ آیا جو میں کدے میں تو کئی جام پی گیا، آیا جو میں کدے میں تو کئی جام پی گیا، زاہد بھی سر جھکا کے کئی جام پی گیا۔ تو یہاں دراصل بات یہ ہے کہ اس نے جو شعراء کرام ہیں انہوں نے اپنے شاعری میں، غالب نے بھی وہی کیا ہے کہ معاشرے کے منافقانہ رویوں پر طنز کیا ہے کہ لوگ بظاہر نیک اور پارسا نظر آتے ہیں لیکن ان کے قول اور فعل میں تضاد ہوتا ہے۔ جس چیز سے وہ دوسروں کو منع کرتے ہیں
خود اس میں مبتلا ہوتے ہیں۔ شوخی اور طنز سے بھرپور شعر ہے۔ ایک پہلو اور بھی اس کا جو نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ شراب ایک ایسی چیز ہے کہ اس کو وائز تک بھی چھپ چھپ کر پیتے ہیں۔